السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر ہے. باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے سابق اسپیکر کو حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کردستان عراق کے صدر نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور دیگر مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیے گئے ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی، جس کا عنوان تھا وہ باتیں جو ابھی تک بیان نہیں کی گئیں. وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل سٹی اسکیپ قطر نمائش کے نویں ایڈیشن کا افتتاح کیا گیا. یہ نمائش کل 19 اکتوبر تک جاری رہے گی. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے سابق اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کو وطن کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا. جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے دیوان امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ملاقات کی اور یہ اعزاز وصول کیا. اس موقع پر انہوں نے اس عزت افزائی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے کردستان عراق کے صدر جناب نیچروان بارزانی نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ کردستان عراق کے صدر جناب نیچروان بارزانی نے ملاقات کی، جس کے دوران تعاون پر مبنی دو طرفہ تعلقات اور ان کو بالخصوص معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی گئی. بعد ازاں کردستان عراق کے صدر دوحہ سے روانہ ہو گئے. دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے صدر نیچروان اور ان کے ہمراہ وفد کو الوداع کہا. قطر فاؤنڈیشن کی گورننگ کونسل کی سربراہ شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کے قیام کے 25 سال مکمل ہونے پر منعقد کیے گئے ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی. اس سیشن کا عنوان تھا قطر فاؤنڈیشن کے وہ قصے جو ابھی تک بیان نہیں کیے گئے. اس سیشن کے دوران صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے ان ذاتی اور قومی اسباب پر گفتگو کی جنہوں نے ان کو قطر فاؤنڈیشن جیسے عظیم ادارے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمت بخشی. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے اس سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور چیلنجوں کا بھی تذکرہ کیا، جن میں بالخصوص ان رکاوٹوں پر بات کی جن کا سامنا مختلف سطح پر تعلیم اور طریقہ تعلیم کو بہتر بنانے کے دوران ہوا. انہوں نے کہا کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ قطری اور غیر قطری دونوں طالب علموں کو لوکل مارکیٹ اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا مکمل احساس ہو. شیخہ موزہ بنت ناصر نے کہا کہ قطر فاؤنڈیشن سے پاس آؤٹ کرنے والے طلباء کو ملک کے مختلف سیکٹروں میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور افغانستان کی زمینی صورتحال پر سیاسی اور سیکیورٹی دونوں اعتبار سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے قطر سٹی اسکیپ ایگزیبیشن 2021 کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ نمائش ملک میں پراپرٹی سیکٹر میں ہونے والی ترقی کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم ہے، بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب
آنے والے دور میں قومی معیشت میں افزائش اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تیزی کے متعلق مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جانب سے اس نمائش میں دلچسپی اس کے اس یقین کا اظہار ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر قومی معیشت میں تنوع اور مقابلہ آرائی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نمائش کے افتتاح کے بعد وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر خزانہ نے اس کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور قطر چیمبر اور قطری کمپنی الدیار کے درمیان لوسیل کی بولیوارڈ اسٹریٹ پر ایک بلڈنگ خریدنے کے معاہدے کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ بلڈنگ قطر کے ایوان صنعت و تجارت کا صدر دفتر ہوگی۔ وزیر بلدیات و ماحولیات اور کابینہ کے امور کے لیے وزیر مملکت ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی کی موجودگی میں وزارت بلدیات و ماحولیات اور ٹینس، اسکواش اور بیڈمنٹن کی قطری ایسوسی ایشن کے درمیان ایک MOU پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمت کی اس یادداشت کا مقصد 1 ملین درخت لگانے کی پہل میں شرکت کے علاوہ ان تمام دیگر انیشیٹوز میں بھی حصہ لینا ہے جن سے پائیدار ترقی کو فروغ ملے اور جو قطر کے قومی ویژن 2030 کے بنیادی عناصر میں شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ریاست قطر نے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اور قطر برطانیہ دوستی گروپ کے صدر سر ڈیوڈ ایمس کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے کہا کہ چاقو زنی کا یہ واقعہ ایک خوفناک جرم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے دہشت گردی اور تشدد کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ موٹیوز اینڈ ریزن سے قطع نظر قطر ہر طرح کے وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں مقتول سر ڈیوڈ ایمس کے اہل خانہ اور برطانوی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفی الکاظمی نے اپیل کی ہے کہ باہمی سیاسی اختلافات کو بھلا دیا جائے۔ انہوں نے نئے پارلیمانی ممبران سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی عمل پر عوام کے بھروسے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کام کریں۔ جناب الکاظمی نے کہا کہ عراق ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے اور ملک کو محفوظ منزل تک پہنچانا ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ تمام پارلیمانی نشستوں کے نتائج آ چکے ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق الصدر گروپ 73 سیٹوں کے ساتھ نمبر 1 پر، محمد الحلبوسی کی قیادت والا سیاسی گروپ دوسرے نمبر پر اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی کا گروپ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ کرد لیڈر مسعود برزانی کی پارٹی سیٹوں کی تعداد کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر رہی۔ لیبیا میں بین الاقوامی تعاون اور خارجہ امور کی وزیر محترمہ نجلہ المنقوش نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا میں امن و استحکام کے متعلق بین الاقوامی وزارتی کانفرنس آنے والی جمعرات کو طرابلس میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے دوران سیکیورٹی اور فوجی اور معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ نئی پہل میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ لیبیا میں عام انتخابات کرائے جائیں اور پولیٹیکل پروسیس کو مضبوط کیا جائے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں 6 سال سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی کی وجہ سے ملک کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایمرجنسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ یمن میں جاری معاشی بحران یا اکنامک کرائسس کی وجہ سے مہنگائی میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے اور شہریوں کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ WHO نے مزید کہا کہ یمن کے تقریباً 16.2 ملین عوام یعنی آبادی کا 54% حصہ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے پہلے دن کھیلے گئے ایک میچ میں کل اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے، جس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم صرف 137 رنز ہی بنا سکی۔ کل ہی کھیلے گئے ایک دیگر مقابلے میں میزبان عمان کی ٹیم نے پاپوا نیو گینی کی ٹیم کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔
آج بھی T20 ورلڈ کپ میں 2 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں آئرلینڈ کا مقابلہ نیدرلینڈ سے اور نامیبیا کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے سابق اسپیکر کو حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کردستان عراق کے صدر نے ملاقات کی، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور دیگر مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحبۃ السمو شیخ حموزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیے گئے ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی، جس کا عنوان تھا قطر فاؤنڈیشن کی وہ باتیں جو ابھی تک بیان نہیں کی گئیں۔ اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں کل سٹی اسکیپ قطر نمائش کے 9ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا گیا۔ یہ نمائش کل 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سورانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے سابق اسپیکر کو حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا ہے۔